الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بارگاہ بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات شعبان المعظم اس کا نصف ثانی اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اب چند روز بعد رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. آپ کا مبارک طریقہ ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی عظمتیں فضیلتیں بیان کی جائیں اور اس کے مسائل سے آگاہ کیا جائے. تو اس سلسلہ میں بھی آج آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. فرمایا ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، برے کاموں سے رکنے والے بن جاؤ. اور یہ گنتی کے چند دن ہیں. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا جو بھی تم میں سے رمضان المبارک میں بیمار ہو، او علی سفرین یا وہ سفر کی حالت میں ہو، تو فرمایا پھر اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں، یعنی ان روزوں کی قضا کریں. تو فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. جو بیماری کے باوجود روزہ رکھے، جو حالت سفر میں بھی روزہ رکھے، یا ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے 2 کو کھلائے، زیادہ کھلائے، یعنی نیکی کے کام میں جتنا اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس سے وہ عمل خیر زیادہ کرے تو یہ اس انسان کے لیے بہتر ہے. ابھی تم دنیا میں ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام اعمال خیر کے بدلے میں تمہیں کیا کچھ عطا کرنے والا ہے. جب تمہیں علم ہوگا، تمہیں اس سے آگاہی ہوگی تو پھر تم یہ کر نہیں سکو گے، کیونکہ یہ دار العمل دنیا ہی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ پیارا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، اور وہ قرآن کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا بے پناہ سامان ہے. وبینات من الہدی والفرقان، جس میں روشن دلائل ہیں، بڑے واضح کلیئر فیصلے ہیں. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. جو بھی تم میں سے یہ مہینہ پا لے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے یہ مہینہ عطا کر دے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا بیمار اور مسافر اس سے مستثنیٰ ہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور تم یہ روزے رکھتے رہو حتیٰ کہ ان کی گنتی پوری ہو جائے، یعنی 29 روزے ہو جائے یا 30 ہو جائے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور جب تم یہ گنتی پوری کر لو تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی نماز عید ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام جیسی نعمت، قرآن جیسی کتاب، رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہے. اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو. اللہ رب العزت کے تم پر بڑے احسانات ہیں. تو یہ قرآن مقدس کی پھر آگے چلتا ہے یہ سلسلہ قرآن پاک میں. روزے کے مزید مسائل انشاءاللہ وہ عرض کیے جائیں گے. اب چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو
قیدی کر دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کو دونوں بزرگوں نے نقل فرمایا ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، متفق علیہ۔ یہ جو دروازہ ہے الریان، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو انسان رمضان المبارک کا روزے رکھے انشاءاللہ اسے جنت کے بہترین دروازے سے داخلہ نصیب ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے بھی درست عقیدے کے ساتھ ایمان کی حالت میں اور اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، فرمایا اس کے سابقہ تمام گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس انسان نے بھی رمضان المبارک میں قیام کیا یعنی نماز تراویح ادا کی، حالت یہ ہو کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے اور اس کی نیت بھی درست ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اس تراویح کے بدلے میں اللہ تعالی بندے کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میں یہ وضاحت کئی بار کر چکا ہوں، جہاں بھی گناہوں کی معافی کا ذکر ہوتا ہے اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور اس سے مراد حقوق العباد نہیں ہوتے۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا، اور جس انسان نے بھی لیلۃ القدر جو رمضان المبارک میں وہ مقدس رات آتی ہے اس میں قیام کیا، شب بیداری کی، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارا، تو اللہ تعالی ایمان اور نیت خالص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ہی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اولاد آدم کا ہر نیک عمل اس کو ڈبل ٹرپل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ 10 گنا اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اعمال 700 گنا اللہ رب العزت زیادہ فرما دیتا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ وہ ان اعمال میں سے نہیں ہے کہ جس کا ثواب محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا اور میں ہی اسے جزا عطا کروں گا۔ یَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ، فرمایا اس بندے نے
اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑی، شہوت کو چھوڑا، کھانے کو چھوڑا، پانی چھوڑا، باقی معاملات کو چھوڑا میری رضا کے لیے، تو اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں نصیب فرماتا ہے، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی اس وقت بندے کو ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت میں ملے گی جب وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت اتنی عطا فرمائے گا، اتنی عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمَاتِ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جب خوب بھوک اور پیاس لگتی ہے اور جو سمیل آتی ہے، جو اسے بو آتی ہے اس کے منہ سے، یہ اللہ کی بارگاہ میں کستوری اور مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ روزہ یہ ایک شیلڈ ہے، یہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدُكُمْ بھی اور أَحَدِكُمْ دونوں ٹھیک ہے، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب بھی تم میں کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو تو اس کے چاہیے کہ وہ کوئی فحش بات، بے حیائی کی بات، کسی قسم کی گندی بات اپنے زبان پر نہ لائے۔ وَلَا يَسْخَبْ، چیخنا، چلانا، شور مچانا یہ انسان نہ کام کرے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ وَقَاتَلَهُ، اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ الجھے، اس کو برا بھلا کہے، اسے گالی گلوچ کرے، یا اس کے ساتھ کوئی فائٹ، کوئی لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس آدمی کو چاہیے کہ جواب دے بھائی میں تو حالت روزے میں ہوں، تو جو مرضی مجھے کہتا پھر میں تیرے کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، چونکہ روزے کی حالت، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو اور جو سرکش جن ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور کوئی بھی دروازہ جہنم کا پورے رمضان المبارک میں کھلتا نہیں ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کا کوئی بھی دروازہ پورا رمضان المبارک بند نہیں ہوتا۔ ینادی مناد یا باغی الخیر اقبل، پھر ہر روز آسمان پر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طالب توجہ کر نیکی کی طرف، کچھ کر لے۔ یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے انسان گناہ سے رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالی بہت بڑی تعداد میں رمضان المبارک کی ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ رمضان المبارک کے ہر رات کو معاملہ ہوتا ہے، ہر رات کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا جب بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اس رمضان المبارک کے روزے تم پر اللہ نے فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجہنم وتغل فیہ مرادات الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک رات ہے، فرمایا رمضان المبارک میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی اس ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جس آدمی نے اس رات کی بھی قدر نہیں نہ کی تو پھر اس نے مکمل وہ نیکی سے محروم انسان ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن، حضرت عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ فیقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، او میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس بندے کو کھانے سے روکے رکھا، شہوات سے روکے رکھا دن کے وقت، اور یہ رکا رہا۔ فشفعنی فیہ، یا اللہ پاک اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اور قرآن کہے گا یا اللہ پاک اس بندے کو میں نے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سنتا رہا۔ فَشَفِّعْنِ فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ، قرآن کہے گا یا اللہ پاک میری سفارش اپنی بارگاہ میں اس بندے کے بارے میں قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ رمضان کی بھی شفاعت اور روزے کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرم فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم۔ یہ حدیث اس کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے، یہ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم شعبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطبہ دیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اہل ایمان پہلے سے تیار ہو کر رہیں۔ فقال یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لوگو قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے پاس ایک بہت بڑا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینے کے جس کی ایک رات 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیام فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، وقیام لیلۃ تطوع، اور اس کی راتوں کو عبادت یعنی نماز تراویح ادا کرنا، یہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے نفلی عبادت بنا دیا ہے۔ من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو آدمی رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کرے، اس کو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَتَى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً، اور جو رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ ہر فرض کے بدل میں 70 فرضوں کا ثواب اپنے جناب سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ہوا شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ثوابہ الجنہ، اس صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ شہر المواسات،
ایک دوسرے سے ہمدردی غم گساری کا یہ مہینہ ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کسی کی ضرورت اس کی ضرورت پوری کرو۔ مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت کو میں اضافہ کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ شہر یزاد فیہ رزق المومن، وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس آدمی نے بھی اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اور روزہ کھلانے والے کو، افطار کرانے والے کو، روزہ رکھنے والے کے مساوی اور برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن رکھنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب تو ایک یعنی فائنینشیل مالی طور پر تو مضبوط نہیں کہ ہم اتنے روزے داروں کو روزہ افطار کرائیں، تو ثواب تو لینا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اتنا مضبوط نہ ہو مالی طور پر تو وہ ثواب کیسے حاصل کرے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی دودھ کی ایک گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کرا دے نا، یا ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرا دے، یا پانی کا ایک سپ، ایک گھونٹ پانی پلا دے، تو فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اسی پہ عطا فرما دے گا۔ پانی پلانا بھی کوئی بات ہے، یا دودھ کے گھونٹ پلا دینا بھی کوئی بات ہے، یہ ایک کھجور کسی کو دینا بھی کوئی بات ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جس نے پیٹ بھر کر روزے دار کو کھانا کھلایا، سقاہ اللہ من حوض شربتاً، اللہ تعالیٰ اس بندے کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، وہ آدمی پھر کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُ رَحْمَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا عشرہ بخشش ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس آدمی نے اس رمضان المبارک میں اپنے ملازم سے، اپنے مملوک سے کام میں ذرا ہلکا رکھے، اس پر سختی نہ کرے، کیونکہ وہ بھی بیچارہ روزے دار ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس نرمی کی وجہ سے اس مالک کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وَآتَاكَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جس کے پاس جو بھی کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔